اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، 45 اور 46، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ ثم ارسلنا، ثم پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلے ہوئے دلائل کے ساتھ فرعون اور اس کے لوگوں کی طرف، مگر انہوں نے گھمنڈ کی راہ اختیار کی اور وہ لوگ سرکش قوم تھے۔ اس سے پہلے جو تذکرہ ہوا وہ ایک اجمالی طور پر تذکرہ تھا۔ اجمالی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر نہیں بیان کیا گیا تھا، صرف یہ بتایا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے دوسرے لوگ، دوسری قومیں ہم نے برپا کیں، دوسری قومیں ہم نے پیدا کیں، اور ان کے درمیان بھی ہم نے رسول بھیجے، اور انہی میں سے ہم نے رسول اٹھائے، اور رسولوں نے اپنا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، مگر لوگ ہٹ دھرمی کی راہ اختیار کرنے لگے، ضد پر اڑ گئے، اور نبی کی باتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں پر جو بات تھی وہاں پر نام نہیں لیا گیا تھا، اجمالی طور پر بیان کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے یہاں پر موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا نام لیا ہے، اس لیے کہ یہ قوم بنی اسرائیل ایک بہت ہی بڑی قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بہت عظیم الشان پیغمبر ان کے درمیان گزرے ہیں، اور بنی اسرائیل کی ایک طویل تاریخ رہی ہے، اس لیے یہاں پر حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کا باقاعدہ تذکرہ کیا گیا۔ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ثم کے معنی آتے ہیں پھر کے، ثم پھر، ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلہ کے معنی بھیجنے کے آتے ہیں، اور اسی سے لفظ بنا ہے رسول، یعنی جس کو بھیجا گیا ہو۔ ثم پھر، ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ و اخاہ ہارون، موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، یہ آیتن کی جمع ہے آیات، جس کے معنی آتے ہیں نشانیوں کے، اور جس کو معجزے کے طور پر بھی قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے کہ معجزے، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، وسلطان مبین، اور ایک کھلے ہوئے دلائل، کھلی ہوئی گفتگو دی۔ سلطان کہتے ہیں غلبے کو، ایسی بات ایسی کہ جس کا کوئی جواب نہ رہے اور آدمی کو مانے بغیر اس کا چارہ نہ رہے، تو اس کو سلطان کہتے ہیں، اور سلطان کے ایک معنی غلبے کے بھی آتے ہیں، جو نبی کو دیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں رعب۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو اللہ نے بڑے رعب سے نوازا تھا، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے مجھے رعب سے نوازا ہے کہ کئی میل کے فاصلے سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک رعب بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام بھی بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتے تھے تو ایک ہیبت سے ان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی تھی، مگر جب آپ سے گفتگو کرتے تھے تو وہ پھر آپ سے مانوس ہو جاتے تھے اور آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا اور آپ کی محبت میں آ جاتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام ہوتا ہے اپنے نبیوں کے ساتھ میں۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کا جو تذکرہ کیا گیا، بنی اسرائیل کا ایک دور وہ ہے جو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دور ہے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں آتے ہیں تو یہ ان کا دور عروج ہے، جہاں پر وہ بلندیوں پر پہنچتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے واقف کرایا، اور یہ پوری قوم توحید پر قائم ہوئی۔ اللہ نے انہیں بادشاہت عطا کی، غلبہ عطا کیا، اور ہر طرح کی عزت، کامرانی، شادمانی، نعمتیں، حکومت سب اللہ تعالیٰ نے عطا کی، مگر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے اندر بگاڑ آیا اور وہ شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔
ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا شرک، اور پھر نسل بعد نسل اسی طریقے سے گزرتی چلی گئی، یہاں تک کہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی اور ان سے حکومتیں چھین لی گئیں، ان سے آسانیاں چھین لی گئیں، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اور بنی اسرائیل کو قبطیوں نے اپنا غلام بنا لیا، اور فراعنہ مصر کا ظہور ہوا جو مصر کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے ان بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کرنا شروع کیا اور ان کو غلام بنایا اور ان سے بڑا کام لیتے تھے، اور بڑی پریشانی کی حالت میں وہ لوگ تھے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اب ان کے درمیان رسول بھیجا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور ان کی پیدائش بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے جس کا ذکر سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا کہ بچوں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی ماں نے ایک صندوق میں بھر کر ان کو ڈال دیا دریا میں، اور وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس میں آ گیا، اور پھر فرعون اور اس کے لوگوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے تھے لیکن شہزادوں کی طرح سے فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب انتظام تھا کہ عقل انسانی اس پر حیرت کرتی ہے کہ جس دشمن کے لیے وہ لوگوں کو قتل کرا رہے ہیں، اللہ کا ایسا انتظام ہوتا ہے کہ وہی بچہ ان کے گھر میں اسی کی نگرانی میں اسی کی نگہداشت میں پروان چڑھ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے فیصلے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ بالکل اسباب کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، خارق عادت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو ایسے معجزات عطا کرتا ہے کہ جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور عقل انسانی گم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک تو معجزہ عطا کیا لاٹھی کا، وہ جو اپنا عصا تھا، جو لاٹھی تھی، زمین پر جب ڈالتے تھے تو وہ ایک دوڑتے ہوئے بڑے سے خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ کیا کہ وہ اپنا ہاتھ جب اپنے بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح سے چمکتا ہوا ہوتا تھا، لوگوں کی نگاہیں اس پر نہیں ٹھہرتی تھی۔ یہ وہ نشانی تھی کہ جو فرعون کی طرف بھیجا اللہ نے کہ جاؤ فرعون کو نصیحت کرو، فرعون کو سمجھاؤ، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ ان سے جا کر بہت نرمی سے گفتگو کرنا۔ قول لین قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ بہت نرمی سے بات کرنا، غصے سے، طیش میں، غضب میں آ کر بات نہ کرنا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعوت کا، کسی کو بھی دعوت دینے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ انتہائی شائستہ ہوں اور زبان انتہائی نرم و نازک ہو، شیریں ہو، دل دکھانے والی زبان نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نبیوں کو ہدایت کی جا رہی ہے اور ان کے توسط سے تمام لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے جو بھی دعوت کا کام کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا گیا، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہم نے بنایا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے رسول نہیں بنتا ہے، کوئی آدمی اپنی کوشش اور محنت سے رسول نہیں بنتا ہے، بلکہ رسول اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اپنا رسول بنایا جائے۔ لہذا تمام انبیاء اسی لیے قابل احترام ہیں، ہم ان سب کی تعظیم کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں، کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے، اور ہر نبی کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے رسول ہیں، اللہ نے ان کو رسول منتخب کیا ہے۔ تو موسیٰ اور ہارون دونوں نبی تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا اور فرمایا بِآیاتنا، ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ میں بھیجا، یعنی اپنے معجزات کے ساتھ میں اور واضح دلائل کے ساتھ میں کہ جا کر گفتگو کی جائے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے لوگوں کی طرف ہم نے بھیجا، مگر اللہ نے فرمایا فاستکبروا، مگر ان لوگوں نے گھمنڈ کی راہ اختیار کی، انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس کی بات کیسے مانیں، یہ تو ہمارے گھر میں پرورش پانے والا شخص تھا، ہم اس کی بات کیوں مانیں۔ وہ یہ بھول گئے کہ یہ پیغام اللہ نے دے کر بھیجا ہے۔ یہی غلطی عام طور سے لوگ کرتے ہیں جو رسول کی حیثیت کو نہیں پہچانتے۔ رسول کے بارے میں اللہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ نجم کے اندر اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ نبی اپنی دل سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ یہ ہماری اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے جو یہ پیش کرتے ہیں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو منصب ہے، کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پیغام بناتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور جو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اسی کا نام دین ہے. دین کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں گڑھتا، کوئی رسم و رواج جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہوں، اس کا نام دین نہیں ہے. جو لوگ بنا لیں، لوگ گڑھ لیں اور کہیں اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، کچھ قاعدے بنا لیں، کچھ طریقے بنا لیں، اس کا نام دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. جو رسول نے رسالہ پیغام پہنچایا ہے اس پیغام کا نام دین ہے. چنانچہ فاستکبروا، ان لوگوں نے گھمنڈ کی راہ اختیار کی. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور یہ پوری قوم یہ بڑے سرکش لوگ تھے. اعلیٰ کے معنی سرکشی کرنے کے آتے ہیں، اور عالین کا مطلب یہ بہت ہی سرکش لوگ تھے. سرکش کہتے ہیں جو بہت ہی ضدی ہوں، بہت ہر دھرم ہوں اور بات کے نہ ماننے والے ہوں. یہ صفت جس کے اندر بھی پائی جائے گی اللہ کو یہ صفت ناپسند ہے. اگر کوئی اکڑ کرنے والا ہے اور غرور میں مبتلا ہے، گھمنڈی ہے، باتوں کو نہ سمجھنے والا ہے، ہٹ دھرم ہے، ضدی ہے، تو ایسے کو اللہ پسند نہیں کرتا. لہذا غرور، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، یعنی غرور و گھمنڈ ہوگا، تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. لہذا ہر بری صفات سے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اکڑ، گھمنڈ، غرور، دوسرے کو حقیر سمجھنا، حق آنے کے بعد حق کو تسلیم نہ کرنا اور اس کے بالمقابل اپنے رسم و رواج کو پکڑے رہنا، یہ سب وہ صفات ہیں جو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے. ابھی گفتگو اس کے آگے بھی جاری رہے گی. ابھی یہ 2 آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کی بھی گفتگو رہے گی. اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تفسیر کو سننے سنانے کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.